بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے والی ہوں کچھ جنرل چیزوں کے بارے میں جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے میں اسپیشلی سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہوں، میں محسوس بھی کرتی ہوں اور مجھے ایکسپیرینسز بھی ہو رہے ہیں۔ میں اپنی ڈسکشنز کے لیے، اویئرنیس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی ہوں۔ یوٹیوب کو بھی یوز کرتی ہوں، انسٹاگرام بھی یوز کرتی ہوں، اینڈ یس ٹک ٹاک کا استعمال بھی کرتی ہوں۔ ان سب کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور جو ایک اوتھینٹک ریسرچ ہوتی ہے ہماری میڈیکل سائنس کی یا اس ہیلتھ ایشو سے ریلیٹڈ، وہ ہم لوگوں سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ ایک عام انسان کے لیے بھی اس میں نالج ہوتا ہے، ایک پیشنٹ کے لیے بھی نالج ہوتا ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ کے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میری کلیگز ہیں، ان کے لیے بھی میری پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے میں ان سے شیئر کروں۔ اس میں کئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو صرف اور صرف ڈاکٹرز یا ہومیوپیتھ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں، کئی ایسی ہوتی ہیں جو ہم سب سن سکتے ہیں یا عام پبلک اس کو سن سکتی ہے، اس کو فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس میسیجز آتے ہیں، کالز آ جاتی ہیں کہ یہ سمٹم ہے، آپ مجھے اس کی دوائی بتا دیں۔ میں نہ پیشنٹ کو جانتی ہوں، نہ پیشنٹ کی ہسٹری کو جانتی ہوں، تو جب میں تھوڑا سا ان کے ساتھ اس چیز پہ ڈسکس کرتی ہوں کہ، یا انہیں کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ مجھے کلینک ٹائم پہ کال کر لیں یا پراپر ٹائم لے کے مجھ سے بات کریں، میں آپ کو پھر گائیڈ کر سکتی ہوں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا کیا نہیں کر سکتی۔ اس چیز کو لوگ مائنڈ کرتے ہیں۔ دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ جاتی ہوں، ریفرنس کسی گیدرنگ میں جاتی ہوں، تو وہاں لوگ جب اس چیز کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں انہیں وہ مجھے سمٹم بتائیں اور میں انہیں اس کنڈیشن کا یا ان کی ڈیزیز کا حل بتاؤں۔ جرنلی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ڈسکس کر کے انہیں گائیڈ کروں، لیکن اس کے بعد بہت ڈیٹیل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اوبیسلی ہم کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے پرسنل ایشو ان کے ڈسکس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک پروٹوکول بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ایک اوتھ ہوتا ہے، جس میں ہم اس چیز پہ پابند ہوتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کی پرسنلز جو ہیں وہ کسی کے سامنے شیئر نہیں کریں گے، خدا نہ خواستہ کوئی قانونی معاملہ ہو اس کے علاوہ، ادروائز ہم ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس طرح کے بڑے مسئلے جو ہیں یہ ہم سب فزیشینز، ہم سب ڈاکٹرز کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، آف اینڈ آن، پھر ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں، وہ ڈیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت روڈ ہیں۔ اب بیسکلی ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی سائنس ہے، کوئی بھی میڈیکل سائنس ہے، اس کی اپنی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں اور کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو فالو نہ کریں ہم اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اسی طرح جب میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، کال کرتا ہے مجھے یا میسج کرتا ہے کہ مجھے پیٹ درد ہے، تو پیٹ درد کی کوئی دوائی بتا دیں، تو ڈیفینیٹلی پیٹ درد پہ میرے پاس 50 سے 100 دوائیاں میں بتا سکتی ہوں، صرف نام۔ لیکن آپ کو کس نوعیت کا پیٹ درد ہے؟ پیٹ ایک بہت بڑا کیوٹی ہے، ایک بہت بڑی کیوٹی ہے، اس کے اندر بہت سارے آرگنز، بہت سارے سسٹمز کام کر رہے ہیں۔ وہ پین کس نوعیت کا ہے، وہ کس آرگن سے بلانگ کر رہا ہے، وہ کس طرح کی پین ہے، اس کی کاز کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ سب جاننا ایک ڈاکٹر کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ جب میں ان سے کراس کوسچننگ کرتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے کہ میں کال پہ انہیں گائیڈ کروں، اور میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ کلینک آ جائیں یا آپ مجھ سے ٹائم لے لیں، اپوائنٹمنٹ لے لیں، اس کے بعد آپ ڈسکس کریں۔ اب اس میں سمجھتے ہیں لوگ کہ شاید ہم آپ کو جسٹ فار فیس کے لیے ہم آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے۔ دیکھیے، ایک پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے، میرے پاس ایک مریض آتا ہے، میری پہلی کوشش تو ہوتی ہے کہ پلیز آپ میرے کلینک پہ وزٹ کریں، ایٹ لیسٹ ایک وزٹ تو لازمی کریں، تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی باڈی کیسی ہے، آپ کی ہائٹ کیسی ہے، آپ کا ویٹ کیسا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم مریض کو دیکھ کے پتہ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ اس کی یہ ہیلتھ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، یہ اس طرف جا رہا ہے، یہ اس طرف جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں میں یہ بتاتی چلوں کہ جب ایک پیشنٹ کلینک پہ آتا ہے تو ہمارے پاس ایک لمبا پروٹوکول ہوتا ہے اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ہومیوپیتھی ٹوٹیلٹی آف سمٹمز پہ کام کرتی ہے۔ ٹوٹیلٹی آف سمٹمز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنل ہیلتھ، آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی فزیکل ہیلتھ۔ اب فزیکل ہیلتھ میں آپ کی ساری باڈی، آپ کے سارے سسٹمز آ جاتے ہیں، آپ کی ٹوٹل مینٹل ہیلتھ میں آپ کی ساری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، آپ کس سچویشن میں کیسے بیہیو کرتے ہیں، آپ ایموشنلی کس قسم کے انسان ہیں، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور یہ ڈسکشن اگر فرسٹ وزٹ میں ہم کریں بھی تو ہمیں کچھ 40 سے 50 منٹ لگتے ہیں، جس کے بعد جا کے ہم پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ ایک پکچر کلیئر کر پاتے ہیں، جس کے بعد ہم پیشنٹ کی دوائی کو فائنلائز کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ وزٹ کی بات ہے۔ فالو اپ اوبیسلی تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، فالو اپ اتنا ٹائم نہیں لگتا۔
اس سب کے بعد ہم فائنلائز کرتے ہیں کہ یہ میڈیسن دینی ہے، اب اتنی دینی ہے، اس کو اتنے عرصے بعد روکنا ہے، پھر دوسری دوائی کھلانی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی میڈیسن ایڈ کرنی ہے، اس پوٹینسی میں کھلانی ہے، یا ایک گیپ میڈیسن کے درمیان دینا ہے۔ یہ سب ہم ایک پیشنٹ کو ملنے کے بعد، اس کی کیس ٹیکنگ کرنے کے بعد، اس کی ٹوٹیلٹی آف سمٹمس لینے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ ایک سمٹم پہ، ایک فون کال پہ، ایک میسج پہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب کبھی میں کوئی چیز یا کوئی میڈیسن یا کوئی سمٹم آپ کے ساتھ شیئر کروں، کوئی کنڈیشن آپ کو اس کے ساتھ اویئرنیس شیئر کروں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حتمی علاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پہلو ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو فردر جو بھی پلاننگ، آپ جس بھی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہیں اس سے ملیں، اور آپ اس کو فردر پلان کریں۔ جزاک اللہ، ہوپ سو کہ میری آج کی جو ڈسکشن ہے اس سے بہت سارے کنفیوژنس جو ہیں وہ لوگوں کے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔